آج ہم بات کریں گے پشتو زبان کی تاریخ کے بارے میں. مجھے خود پشتو آتی نہیں ہے, میں پنجابی ہوں بائی ہیریٹیج. میری نانی کو پشتو آتی ہے لیکن کیونکہ وہ نوشہرہ میں رہ کے بڑی ہوئی, اور مجھے کافی مزے کی لگتی ہے یہ زبان. اور اس سے زیادہ مزے کا مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی زبان, اس کی شروعات کس طرح ہوئی, وہ کس طرح ایوالو ہوئی, وہ کس طرح آج اس فارم میں آئی جیسے ہم اس کو آج جانتے ہیں. اور پشتو زبان کو تو تقریباً 40 ملین سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں بولتے ہیں. افغانستان میں یہ ایک نیشنل لینگویج مانی جاتی ہے, اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی جو کل تعداد ہے ان میں سے تقریباً 18% لوگ پشتو بولنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ زبان کہاں سے آئی اور یہ کیسے سٹارٹ ہوئی, ہے نا؟ السلام علیکم, میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں. آپ لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور آپ اس چینل کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں. آپ میرے پیٹرین پہ جا سکتے ہیں, آپ سپر چیٹ, سپر تھینکس یوز کر سکتے ہیں, اس چینل کے پیڈ ممبر بن سکتے ہیں. سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس. اب بات یہ ہے کہ پشتو زبان کا جو آغاز ہے, اس کے اوپر تاریخ دانوں کا اور لنگوسٹس کا نا تھوڑا سا آپس میں تضاد ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کدھر سے شروع ہوئی. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اینشینٹ سیمیٹک روٹس سے اپنا سٹارٹ لیتی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ایرانی زبان ہے یہ اس کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے, اور اسی خاندان سے سنسکرت جیسی زبانیں بھی تعلق رکھتی ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ زبانیں اتنی قدیم ہیں کہ ان کی جو شروعات کا دور ہے اس کے اندر کچھ بھی آپ کو لکھا ہوا نہیں ملتا. تو اس چیز کے ثبوت ڈھونڈنا تھوڑے سے مشکل ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن آج کل جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کے بقول اس کے آغاز ایرانین لینگویج فیملی سے ہی ہوا تھا, جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندی اور پنجابی ٹائپ لینگویجز کے کزن ہیں قسم کا پشتو. لیکن اس کے بعد ہم چلتے ہیں 8ویں صدی کے اوپر. 8ویں صدی کے اندر ہمیں پشتو زبان میں لکھی جانے والی ثقافت نظر آنا شروع ہوتی ہے, اور شروع میں یہ جو ہوتی ہے یہ کہانیوں اور نظموں کی شکل میں ہوتی ہے. اور یہ برے صغیر افغانستان, کافی زیادہ مختلف خطے دنیا کے اصل میں اپنی کہانیاں اور اپنی تاریخ اس زمانے میں اس طرح محفوظ رکھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو قصے کہانیوں کی شکل میں یہ سناتے تھے. اور ایسے نہیں تھا کہ بس کوئی بھی سنا رہا ہے, مخصوص لوگ تھے جو اس کام کے لیے متعین تھے کہ وہ یہ قصے کہانیاں یاد رکھتے تھے, جو کہ بہت لمبی لمبی کہانیاں ہوتی تھیں, اور پھر وہ اگلی پیڑھی کو یہ کہانی سناتے تھے. تو شروع کے دور میں 8ویں صدی کے قریب جو دور تھا اس میں پشتو زبان میں بھی ہمیں اس طرح کی کہانیاں اور نظمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ زبانی کلامی اگلی پیڑھیوں تک پہنچائی گئی. ساتھ ہی ساتھ اس دور میں ہمیں کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جیسے کہ امیر کورر سوری. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو پشتو کے اندر لکھائی شروع کی وہ انہوں نے شروع کی. اب ایک اور بار, کیونکہ یہ 8ویں صدی کی باتیں اور کافی زمانے پہلے کی باتیں ہیں یہ, تو آج کے دور میں بھی تاریخ دانوں اور لنگوسٹ کے بیچ میں کچھ ڈیبیٹ ہے اس معاملے کے اوپر کہ جو لکھائیاں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ اصلی ہیں بھی کہ نہیں, کیا یہ اس دور کی ہیں بھی کہ نہیں. لیکن اس کے باوجود کافی زیادہ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ پشتو میں لکھائی پہلی دفعہ سامنے آنا شروع ہوتی ہے اس دور کے اندر. پھر کافی صدیاں گزر جاتی ہیں اور ہم پہنچتے ہیں 16ویں اور 18ویں صدی تک, اور اس ٹائم پیریڈ کو مانا جاتا ہے پشتو زبان کی گولڈن ایج. کچھ تاریخ دان تو اس دور کو پشتو کا رینیسانس بلاتے ہیں, جس کا مطلب کہ پشتو پھر سے پیدا ہوتی ہے ایک قسم کی, کیونکہ اس دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دم بہت زیادہ مختلف کہانیاں, نظمیں, نئی کہانیاں, نئی نظمیں لکھی جانا شروع ہو جاتی ہیں پشتو زبان کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ پشتو بولنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک دم. اس دور میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 45 سے 60% لوگ افغانستان میں پشتو بولنے والے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں ہمیں اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جیسے کہ خوشحال خان کھٹک, جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا پشتو کے لیے. انہوں نے کہانیاں بھی لکھی, نظمیں بھی لکھی. ان کے تھیمز پیار سے لے کے جنگ سے لے کے مذہب اور پالیٹکس ہر چیز کو کور کرتے تھے اور کافی کمپلیکس تھے. ان کا ایک کام جو کہ بہت زبردست مانا جاتا ہے, جس کے اندر پروز اور ورس یعنی کہ کہانی کی شکل اور ساتھ ہی شعروں کی شکل میں کام ہے, وہ تقریباً 45,000 نظمیں پائی جاتی ہیں اس میں, اور وہ 200 کتابوں کے اوپر شمار ہے. پھر 20ویں صدی میں جا کے پشتو کو پھر سے ایک بوسٹ ملتا ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس آتے ہیں نئی میڈیا ٹیکنالوجیز جیسے کہ ریڈیو ہو گیا, ٹی وی ہو گیا, اور اسی ٹائم میں آپ کو پشتو کی ثقافت کے اندر نئے اقسام کے کام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ناولز اور پلیز, جو کہ پہلے نہیں پائے جاتے تھے. اب ظاہری بات ہے پشتو کی تاریخ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر پالیٹکس کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا, اور پشتو مسلسل اس پالیٹکس سے افیکٹ ہو رہی تھی. لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایک لٹریری بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں, ان کی ثقافت کے بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں. ہم جو پالیٹکس والی بات ہے ہم وہ کریں گے, وہ کافی دلچسپ ہے, لیکن اگلی ویڈیو میں اس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب برٹش راج تھا انڈیا میں پشتو زبان کو کس کس چیز سے گزرنا پڑا, اور
उनका क्या तासुरात थे पश्तो के बारे में, जो कि काफ़ी दिलचस्प थे। जिस तरह मैं सोच रही थी उससे काफ़ी मुख्तलिफ निकला सारा कुछ, लेकिन अब सकाफत के अंदर भी कुछ पॉलिटिक्स को लाना ज़रूरी है। और जिस तरह जब अफगानिस्तान में जंग छिड़ती है, उस जंग की वजह से पश्तून लोग, पश्तो ज़ुबान और अफगानिस्तान के बाकी लोग सारे इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ जाते हैं। पूरी दुनिया की तवज्जो उनके ऊपर होती है और उनके ज़ुबान पे, उनकी सकाफत के ऊपर लोगों का दिलचस्पी पैदा हो जाती है। क्योंकि अगर आपने किसी खित्ते के बारे में आप सुनते ही कम हो, ज़ाहिरी बात है आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती उनके बारे में। लेकिन जब वो बार बार न्यूज़ में आ रहे हो तो आपके दिल में सवाल आता है कि ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, क्या है इनकी सकाफत। और उस चीज़ की वजह से आपको नजर आता है कि पश्तो ज़ुबान को काफ़ी बूस्ट मिलता है उस दौर में भी। आजकल के ज़माने में, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में, तकरीबन 40 मिलियन लोग पश्तो बोलते हैं। पाकिस्तान की जो कुल तादाद है लोगों की, उसमें से तकरीबन 18% लोग पश्तो बोलते हैं। और हमें और कम्युनिटीज़ मिलती हैं ईरान में, ताजिकिस्तान में, यूनाइटेड किंगडम्स में और काफ़ी और ममालिक में भी। और पश्तो ज़बान की एक जो मज़े की बात है, जो काफ़ी रिसर्चर्स ये बात करते हैं कि अमूमन ज़ुबानों में ऐसे होता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक ही ज़ुबान बोलने वाले कुछ लोग दुनिया के इस कोने में रहते हैं, फिर कुछ लोग दुनिया के उस कोने में रहते हैं, तो उनके आपस में जो ज़ुबान है उसमें बदलाव आ जाता है। यानी कि जो लेक्सिकॉन्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज, वो बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन पश्तो के केस में कहा जाता है कि जो साउथ वेस्टर्न डायलेक्ट है और जो नॉर्थ वेस्टर्न डायलेक्ट है, उन दोनों के अंदर तकरीबन 80% अल्फाज सेम है। यानी कि वो ज़ुबान फासलों के बावजूद अपनी प्योरिटी और अपना आप मेंटेन कर पा रही है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री पश्तो ज़ुबान की। हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे आगे पॉलिटिकल हिस्ट्री की कि पश्तो में क्या हुआ एंड ऑल, लेकिन अगली वीडियोस में। आपसे मुलाकात होती है अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।